بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ میرا نام شہری خان ہے، میرے ساتھ مظہر بھائی ہیں۔ لوکیشن کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو دوست احباب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اپنا پیار بھرا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کامنٹس کی صورت میں دیتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولا کریں۔ لوکیشن کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دیں جی کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، اور جس قسم کی یہ لوکیشن ہے، جس جگہ ہم موجود ہیں، لوگوں کے باہر کھڑے ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود حیران ہیں کہ اس جگہ یہ جو دو لڑکے آئے ہیں یہ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، کیونکہ یہ جو لوکیشن ہے یہ کافی زیادہ ہانٹڈ بتائی جا رہی ہے، اور یہاں کے جو رہائشی ہیں، رہنے والے ہیں، جن کے آس پاس گھر ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھروں کو جو ہے وہ خالی کر دیا ہے۔ رات کے وقت وہ اپنے گھروں کو خالی کر کے جو ہے وہ اپنے جو بھی عزیز ان کے ہیں وہ ان کے ہاں چلے جاتے ہیں، اور اتنا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ خوف و ہراس جو ہے وہ اس یہ جو گاؤں ہے یہاں پر بنا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لوکیشن کی وجہ سے۔ یہاں پر ایسے کیا معاملات ہیں، کیا ہوا ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر معاملات شروع ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دوستوں کو ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ لیکن پہلے مظہر بھائی آگے چلتے ہیں، ساتھ میں لوکیشن بھی دکھاتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے اور دوستوں کو سمجھائیں گے۔ اسی لوکیشن کے بالکل درمیان میں ایک درخت ہے، یہ شاید پیپل یا برگد کا درخت ہے، اور جو معاملات شروع ہوئے ہیں وہ اسی درخت سے ریلیٹڈ ہیں۔ مطلب اس درخت کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس درخت پر جو ہے وہ جنات کا بسیرا تھا، اور انہوں نے اس درخت کو جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ تب جس شخص نے اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی ہے نا، اس شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات ہوئے ہیں، اور جس شخص نے اس درخت کو کاٹا ہے وہ بتا رہا تھا کہ اس شخص کو جو ہے نا ان مخلوقات نے اس درخت کے اوپر الٹا لٹکا دیا تھا، اور پھر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اس کو بے ہوشی کی حالت میں جو ہے نا وہ اس جگہ بتا رہے تھے، کیونکہ باہر ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس جگہ جو ہے نا وہ لٹک رہا تھا۔ یہ جو ٹانگیں ہیں مظہر بھائی اس کی اوپر تھی، اور جو بازو ہیں وہ نیچے ایسے لٹک رہا تھا وہ، اور وہ ہوا میں لٹک رہا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ٹانگیں آپ کی پھنسی ہوں ان شاخوں کے اندر، وہ بتا رہے کہ ہوا میں لٹک رہا تھا۔ پھر دعائیں وغیرہ پڑھی ہیں، جو بھی بزرگ تھے، لوگ تھے، انہوں نے پھر دعائیں پڑھ کر جو ہے نا وہ اس کو اتارا ہے اور پھر لے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر بزرگ آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا جی کہ آپ کے ہاں یہ جو درخت لگا ہوا ہے نا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا تعویذ ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا چھپا ہوا ہے، راز ہے۔ تو وہ آئے تھے، انہوں نے پھر یہاں پر جو ہے نا وہ ضرب لگائی تھی۔ ضرب لگانے کے بعد جو ہے نا وہ اس درخت کے اندر سے تعویذات جو ہیں وہ نکالے تھے۔ بھائی جو باہر لوگ کھڑے ہیں نا، جی، انہوں نے آپ کو بھی منع کیا تھا کہ اس درخت کے نیچے نہیں جانا۔ انہوں نے تو مظہر بھائی پھر صاف صاف منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جمع تھے جب ہم آئے ہیں، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 30 سے 35 لوگ جو ہیں وہ باہر جمع تھے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے بھیج دیا کہ آپ جائیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، تو ان سے کہا تھا کہ اگر آپ ساتھ ہمارے آنا چاہیں تو آ جائیں اندر۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم دور سے ہی دیکھیں گے کہ آخر آپ لوگ وہاں پر جا کے کیا کرنے والے ہیں، یا آپ ہوتا ہے نا کہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ ابھی بھی، شاید 2-4 لوگ ابھی بھی یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال خیر، مطلب یہ درخت ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں پر یہ کٹ کے نشانات ہیں، تو بقول لوگوں کے ہی وہ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، اور جو مالکان وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو لے کر آئے تھے، تو پھر انہوں نے ہی جو ہے نا جی وہ یہاں پر پڑھائی کی تھی، اور پڑھائی کر کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ درخت کے اوپر نا وہ ایسے ضرب لگاتے تھے، کٹ لگاتے تھے، اور جیسے جیسے کٹ لگتے تھے تو وہ ساتھ میں پڑھائی بھی کرتے تھے، اور انہوں نے پھر یہاں سے 2 تعویذات نکالے تھے۔ وہ بھی جگہ جو ہے وہ مظہر بھائی یہیں کہیں ہوگی، ادھر آئیے گا، یہاں پر یہ ذرا نیچے سے پہلے دکھائیں۔
یہاں پر ہوگی یہ جگہ. یہ دیکھیں یہ کٹ نظر آ رہے ہیں مظہر بھائی, یہ دکھا دیجیے گا یہ والے جو کٹ ہے نا, یہ کٹ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے مظہر بھائی, ایک تعویذ یہاں سے نکالا ہے, یہ دیکھیں یہاں سے اندر سے, یہ دکھائیے گا, یہ دیکھیں اندر سے بھی جو ہے نا وہ کٹ لگائے گئے ہیں ایکس کی مدد سے. ٹھیک ہے, ایک تعویذ وہ بتاتے ہیں یہاں سے نکالا ہے. ٹھیک ہے, پڑھائی کر کے وہ کٹ ایسے لگاتے گئے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے میرے خیال میں یہاں پر انہوں نے پڑھائی کی ہوگی. ٹھیک ہے, پھر جب یہاں سے انہوں نے پڑھائی کی ہے تو جیسے ایک بلاسٹ ہوتا ہے نا وہ بتاتے ہیں. ہم نے تو خیر وہ چیز نہیں دیکھی, جو لوگ تھے 5-7 لوگ تھے ان کے بقول وہ بتاتے ہیں کہ جی بلاسٹ ہوتا تھا جہاں سے وہ تعویذ نکلتا تھا. تو یہاں سے ایک تعویذ نکلے, ایک اور تعویذ بھی مطلب یہیں کہیں سے ہوگا. یہاں پر دیکھیے گا دوسرا تعویذ, یہ والی وہ جگہ ہے مطلب یہ ہے جی. ایک منٹ یہ مطلب کیا ہے, ذرا قریب کیجیے گا. یہ بلڈ نکل رہا ہے. یہ تو بلڈ ہے. نیچے اللہ بھی ہے اکبر, استغفر اللہ. بھائی پہلے تو یہ نہیں تھا, جیسے ہی آپ نے ہاتھ لگایا نا ابھی. مطلب ادھر میں نے تو غور نہیں کیا. بھائی پہلے میں نے بھی نہیں دیکھا, جیسے ہی آپ نے ہاتھ لگایا نا وہ پہلے سوراخ کو, تو یار ادھر دیکھیے گا, اس سائڈ پہ دیکھیے گا, ادھر بھی بلڈ نکل رہا ہے یا ادھر ہی ہے؟ ادھر بھی ہے کوئی بلڈ وغیرہ؟ نہیں شریف بھی ادھر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جو کٹس ہیں ان میں دیکھیں تو نہیں ان میں کہیں بھی بلڈ نہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں. یار یہ تو پھر اچھا سائن نہیں ہوتا بلڈ کا اس طرح جو ہے وہ. اور شریف بھائی یہ بالکل نہیں اور تازہ بلڈ ہے. درخت کے اندر سے بلڈ کا آنا سمجھ سے بالا تر یہ باتیں ہیں. اللہ اکبر. یہ تو مطلب یہ بلڈ ایسے نکل رہا ہے جیسے اس درخت کے اندر بھی جان ہو, جاندار. اوبیسلی یہ ایک جاندار چیز ہے, لیکن اس طرح کبھی دیکھا نہیں ہے کہ بلڈ کے اندر فریش بلڈ جو ہے وہ نکل رہا ہو, یہ ڈراپس نکل رہے ہوں. یہ دیکھیں نا یہاں پر ایک کٹ لگا, اس کے اندر سے بھی یہ نکل رہا ہے. ادھر بھی یہ کچھ نظر آ رہا ہے یہاں پر. یار یہ تو پراپر جو ہے مظہر بھائی یہ بھی کچھ اندر نکلتا چلا جا رہا ہے یار, بلڈ رک نہیں رہا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں مطلب بھائی, اللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وہ بتاتے ہیں جی کہ اس درخت کے اوپر جو ہے نا وہ معاملات تھے. اس کے بعد پھر وہ بزرگ آئے, انہوں نے تعویذات نکالے, اور ایک مخلوق بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس گھر کے اندر قید بھی کی ہوئی ہے. اور اسے قید کرنے کے باوجود وہ بتاتے ہیں جی کہ اس گھر میں ابھی بھی اثرات موجود ہیں. یہاں باہر بھی جو ہیں وہ نظر آتی ہیں مخلوقات, رونے کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی رو رہا ہو, اس طرح. تو ابھی فی الحال مظہر بھائی یہ ایک عجیب و غریب چیز ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے ابھی یہاں پر آ کر. اور انہوں نے بولا تھا کہ پہلے صرف اسی درخت کے اوپر تھا جو بھی تھا, پہلے اسی درخت کے جیسے ہی وہ اوپر تھا, تعویذ نکالے انہوں نے تو پھر تب سے جو ہے نا وہ مظہر بھائی معاملات مزید بڑھے ہیں اس جگہ. یہ میں نے اس کی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اگر کوئی چیز ادھر بھی ریکارڈ ہوتی ہے تو چلے ہمارے پاس 2 کیمراز ہوں گے. اس کے اچھا پیچھے کیا ہے, کدھر مظہر بھائی؟ اس کے پیچھے ادھر ایک نلکا لگا ہوا ہے پانی کا مظہر بھائی, اور شاید ایک واش روم ٹائپ ایک جگہ بنائی ہے. یہ ایک شاپ سی ہے عجیب سی ادھر. ٹھیک ہے, بہرحال ایک انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے جو بزرگوں نے جس جگہ اس مخلوق کو قید کیا ہوا ہے وہ ایک کمرہ ہے. تو وہ بھی مظہر بھائی یہ ہے کمرہ جی. ٹھیک ہے, آگے وہ 2 کمرے ہیں, ان میں ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں, لیکن ایک یہ کمرہ جو ہے وہ بتایا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے جی. یار مظہر بھائی اس کے اوپر اللہ اکبر, یہ دکھائیے گا بھائی ذرا, یہ دیکھیں وہ نیچے دکھائیے گا وہ بھائی, کچھ. یہاں سے نا یہ یہ ڈراپس نیچے گر رہے ہیں, جی یہ ہاں بلڈ ہی ہے, یہ بھی بلڈ ہے. بلڈ ہے نا. اللہ اللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ. استغفر اللہ. اللہ 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 بھائی اس اللہ کے اوپر اللہ. کچھ لکھا ہوا ہے؟
वो ऊपर क्या लिखा हुआ फिगर में? मजर भाई ये तो या अल्लाहु अकबर। कौन है? या अल्लाह पाक करम। अस्तगफिरुल्लाह। ये मजर भाई फिर भी पीछे आ जाए थोड़ा सा। ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई चीज़ निकलने वाली है। वही भाई मजर भाई इधर भी है, भाई उधर दरख्त भी के है, ऊपर भी देखें। बाहर भी है कोई चीज़। यार इस दरख्त में भी मूवमेंट हुई है मजर भाई। अल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला भाई दरख्त में बिल्लाहिल अभी अलिय्यिल अज़ीम। मूवमेंट हो रही है। मजर भाई यार इस दरख्त को मैंने हाथ लगाया, उसके फ़ौरन बाद जो है वो दरख्त में से ब्लड आना शुरू हो गया है, ड्रॉप्स। वो हमने आप दोस्तों को दिखा दिए हैं। इसके अलावा ये जो कपड़ा बांधा गया है मजर भाई, इसके ऊपर भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड जो है ना वो गिरा हो इसके ऊपर, इस कपड़े के ऊपर, ठीक है। और चलें अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वाला ब्लड अगर नहीं है, ठीक है, ये देखें यार, तो वो जो ड्रॉप्स गिरे हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं मजर भाई। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हीं कपड़े के अंदर से जो है ना वो ब्लड आके नीचे गिरे हैं। भाई ये निशान किस चीज़ का लगा हुआ? ये मजर भाई कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो जैसे कोई सरसों का तेल जब आप गिराते हैं ना तो ये उसका निशान बनता है। हो सकता है पढ़ाई के दौरान जो है उनके बुज़ुर्गों ने इस्तेमाल किया हो, तब जाके उस मखलूक को जो है वो कैद किया हो इसके अंदर। ये पॉसिबल है। ये देखें, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये देखें, भाई जैसे कोई चल रहा हो दरवाजे पे। बिल्कुल ऐसा ही है मजर भाई। मजर भाई वो कोई एक जगह चीज़ टिक नहीं रही, कभी इस दरवाजे पर वो रेंग रही है, कभी इधर आ रही है। ये देखें, और कभी ये देख रहे हैं, देखें ये देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। भाई सिर्फ इसी जगह पे हवा चलने लगी है। इसी जगह पे हवा चल रही है मजर भाई। वो जो ब्लड गिरा है मजर भाई, मैं कहता हूँ मैं अगर उसको चेक ना करूँ कि भाई ये अंदर 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 कोई चीज़ है। भाई ये जो फिगर है ये भी पढ़ाई के दौरान इन्होंने लिखा होगा, वो जो ऊपर नंबरिंग की हुई है। नहीं मजर भाई ये तो मुझे नहीं लग रहा। ये वैसे ही ठीक लिखा है, हुआ है। ये वैसे ही लकड़ी के ऊपर जो है ना वो लिखा गया है। बाकी मैं इधर देख लेता हूँ, इसके अलावा तो कोई तावीज़ उनके बुज़ुर्गों ने यहाँ पर जो है वो हैंग नहीं किया हुआ, वो भी देख लेना। ये ना हो कि कोई गलती हो जाए फिर। उन्होंने बस हमें यही बताया था कि ना उन्होंने बंद किया है। जी हाँ, उसको ना कैद कर दिया है कमरे के अंदर। लेकिन मगर भाई एक बार यार वो भी दिखा दें ज़रा दोबारा से, कोई मज़ीद तो कोई ब्लड जो है वो इधर नहीं है। अभी भी यार उस कमरे में से जो है वो आ रही हैं। भाई बस यही है, देखिए निशान लगा। अल्लाह। बहरहाल जी ये कुछ तावीज़ात जो हैं वो बंधे हैं इधर, ठीक है। बस भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तावीज़ात तो बंधे हुए हैं साथ में, ठीक है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ तावीज़ात भी बंधे हुए हैं। थोड़ा आप ना यहीं पर खड़े को जूम कीजिएगा इधर इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ना बाल भी हैं इसके अंदर। अमूमन इस तरह के जो कीला जाता है ना, ये मैंने पहले भी जो है ना वो नोट किए हैं कई लोकेशंस पर। इस तरह जो है जब कैद किया जाता है किसी मखलूक को,
اب یہ جو بال اس میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس مخلوق کے تو نہیں خیر ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ کسی انسان کے ہیں۔ ادھر آ جائیں آپ کے پیچھے، اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اکبر، باہر نکل جائے گی اور ہم پہ اٹیک کر دے گی۔ لگ تو مظہر بھائی ایسا ہی کچھ رہا ہے، اور یہ دیکھ لیں جیسے ہی یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا تو ساتھ میں یہ کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا یہ بلڈ ہی ہے مظہر بھائی، یہ دکھائیے گا، یہ ہے بلڈ ہی، فریش بلڈ ہے۔ اللہ، حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ تو ہاتھ سے جو ہے نا یار، یہ عموماً جو بلڈ ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں ٹٹہری جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئی میرے کو۔ جی ہاں، آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، مطلب اندر کوئی ہے، اور اوئے ہوئے یار، یار پیچھے کسی نے ایسے نا تھپڑ مارا ہے۔ کیا ہوا؟ کسی نے تھپڑ مارا ہے؟ دھکا دیا کسی نے بھائی آپ کو؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایسا جیسے اس درخت کے اوپر سے کوئی چیز نیچے آئی ہے، اس نے نا ایسے مجھے آگے کو دھکیلا ہے۔ میں یہ آوازیں سن رہا ہوں جو اندر سے آ رہی ہیں، مطلب باہر بھی کوئی چیز ہے، خیال رکھیے گا اپنے آس پاس جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے۔ بھئی آپ نے اپنے ہاتھوں کو وہ بلڈ جو لگا لیا نا، یہ سب اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ مجھے لگا ہے شاید وہ جو میں نے بلڈ کو ٹچ کیا ہے نا اس وجہ سے جو ہے وہ مجھ پر اٹیک ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا آپ کو آزاد کر دیں ہم؟ اگر آپ کو اس جگہ قید کیا گیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزاد کر دیں ہم؟ کیا بات کر سکتے ہیں ہم سے؟ مدھم سی آواز جو ہے نا وہ اندر سے آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا وہ مائک ریکارڈ کر رہا ہے یا نہیں، لیکن میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں میں اسے کھول رہا ہوں، کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچائیے گا۔ جس طرح آپ نے ابھی جو ہے وہ مجھ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، سو خدا را اٹیک مت کیجیے گا ہم پر۔ اچھا یار بھائی، میں جو لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ یہاں سے چلے جائیے کائنڈلی، کیونکہ میں دروازہ کھولنے لگا ہوں بھائی، آپ کی مہربانی ہے آپ یہاں سے چلے جائیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو بھائی نقصان ہوگا بھائی، آپ کی مہربانی ہے یار، آپ جو بھی لوگ ہیں یار آپ، ہاں آپ جائیں، ہاں مہربانی ہے بھائی آپ کی، مطلب یہ بھی رک جائیں، ان کو جان لینے دے یار۔ بہت سارے لوگ آپ دوستوں کو بتا دیجیے کہ ابھی یہاں پر کھڑے تھے، بھائی آپ تو ان ادھر سے آ میں جائیں، نے تھوڑا کہا سا ہے ادھر آ کہ آپ کائنڈلی چلے جائیں، میں دروازہ کھولنے لگا ہوں۔ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ।
ان سے کہیں جی اگر سامنے آنے نہیں جی ہمارے اوپر کیمرہ نہ ڈالیے گا. یہ اب جا رہے ہیں لوگ. لیڈیز بھی ساتھ میں جی آئی ہاں. ہوئی ہیں. اچھا وہ عورتیں بھی آپ دوستوں کو بتا دیں کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ یہاں پر بہت ساری جو ہیں وہ کھڑی تھیں اور وہ دیکھ رہی تھیں. اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی دروازہ کھولنے سے پہلے ان کو پہلے بندہ بھیج دے, ان کو کوئی نقصان نہ ہو. میں نے مذہبی کہا جا تو رہے ہیں. ان کو نہیں سمجھ یہ چیز کیا ہے, ان کو کتنا نقصان پہنچا سکتے. یہی تو مظہر بھائی چاہ رہے ہیں کہ ان کو نقصان نہ ہو. ہمیں ہوتا تو چلے ہو جائے, لیکن ان کو نہیں کچھ ہونا چاہیے جو یہاں کے رہائشی ہیں. یار رک جائیں یار, میں تو کہتا ہوں ابھی روک دیتے ہیں انویسٹیگیشن, ابھی باہر جاتے ہیں, باہر جا کے ان کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں. اس طرح نہیں انہوں نے جانا. ان کے بڑوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھولنے لگے ہیں دروازہ. جی ہاں. یہاں پہ وہ بزرگ بھی کھڑے تھے ابھی میں نے دیکھا ہے, سفید داڑھی والے تھے یہاں پر ابھی. رک جائیں پھر مظہر بھائی آئے میرے ساتھ, ریکارڈنگ ابھی بند کرتے ہیں, ان کو پہلے بھیجتے ہیں, اس کے بعد پھر نا آتے ہیں دوبارہ. اچھا جی آپ دوستوں کو بتا دیں جی کہ کیمرہ جو ہے وہ ہم نے آف کر دیا تھا, ریکارڈنگ آف کی تھی. اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ یہاں پر کھڑے تھے, تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی معاملات بنے. خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی یہاں پر غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پر کھڑے ہو کر بھی میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ یار خدا کا واسطہ چلے جائیں. کچھ لوگ تو چلے گئے تھے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر مسلسل کھڑے رہے تھے. تو پھر ہم باہر گئے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے بھیجا ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ بھائی جان دروازہ کھولنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے تو دیکھنا ہے کہ دروازہ جب آپ کھولیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ مخلوق جو ہے وہ ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال انہیں بڑا سمجھایا, ٹھیک ہے. کچھ بڑے بھی تھے وہاں پر, بزرگ تھے, تو انہیں سمجھایا. اب وہ گئے ہیں, ٹھیک. تو باقی مذہبی پھر اس ڈور کو جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں. یا اللہ پاک, دعائیں پڑھیں. یا اللہ خیر. اللہ اکبر. بھجن ادھر بھی موومنٹ ہو رہی ہے, وہ جو شٹر لگا ہوا مظہر بھائی اس میں بھی موومنٹ ہو رہی ہے, اس دروازے میں ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. لا حول ولا. دیکھیے میں دروازہ کھول رہا ہوں, کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچائیے گا, اور نہ ہی آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے غرض سے ہم یہاں پر آئے ہیں. اللہ اکبر. کھول ہم اس لیے رہے ہیں جی کیونکہ مخلوقات وہ بتاتے ہیں کہ باہر بھی گھوم رہی ہیں. کوئی ایک اسپیسیفک کوئی ایک مخلوق ہو نا, پھر تو چلیں ہم سوچ سمجھ کر پھر اس ڈور کو جو ہے وہ اوپن کریں, یا ہم اس کو کریں ہی نا. اللہ اکبر. اللہ بھائی اندر ایک ہی مخلوق ہے نا کہ کتنی زیادہ ہے؟ مذہبی وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باہر بھی مخلوقات دیکھی ہیں, اندر تو قید کی ہی ہے نا, باہر بھی انہوں نے دیکھی ہیں. اور مجھ پر ایک اٹیک ہوا ہے, اس کے بعد اس درخت سے جو ہے وہ بلڈ کا آنا, یہ تو نشانیاں ہیں نا. اس کے بعد پھر موومنٹ ہونا اس درخت کے اوپر, اور پھر مجھ پر اٹیک ہونے سے پہلے مجھے ایسا لگا جیسے نا اس درخت کے اوپر کوئی چیز تھی اور وہ نیچے آئی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس نے مجھے جو ہے وہ پش کیا ہے. باقی لوگ بھی بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ بزرگوں نے قید تو کر دی ہے وہ مخلوق, لیکن ہم باہر بھی ان چیزوں کو گھومتا پھرتا دیکھتے ہیں یہاں پر. سم ٹائم یہاں انہوں پہ نے کسی سے دیکھا ہے کوئی اس غلطی جگہ. تو نہیں ہوئی جو وہ مخلوق باہر بھی نظر آتی؟ اب اللہ بہتر جانے مظہر بھائی کہ کون ادھر آیا ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں. انہوں نے کچھ باتیں تو ہمیں بتائی ہی نہیں ہیں, کچھ لوگ چھپاتے بھی تو ہیں نا. بہرحال جی اللہ خیر رکھے جی. دیکھیں میں اس دروازے کو کھول رہا ہوں, خدا را کسی بھی قسم کا کوئی نقصان مت پہنچائیے گا. یا اللہ خیر. بھائی موبائل آپ ایک دفعہ مجھے پکڑا دو. بس ہو گیا مظہر بھائی, ہو گیا جی, کھول دیا.
اس کپڑے کو فی الحال جو ہے نا جی یہ ابھی بھی مظہر بھائی گیلا ہے یہ کپڑا، اور اس کے اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسے فریش بلڈ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آ گرا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً اللہ اکبر استغفر اللہ، تقریباً پچھلے 5 دن ہو گئے مظہر بھائی اس مخلوق کو قید کیے ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ 5 دن سے جو ہے نا وہ یہ مخلوق قید ہے، اور مظہر بھائی اس کپڑے کی آپ حالت اگر دیکھیں نا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کئی ماہ سے جو ہے نا یہ روم جو ہے وہ بند ہے۔ اس کپڑے کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جس طرح یہ پرانا ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر بلڈ کا آنا، درخت کے اوپر چلے معاملات تھے اس لیے اس مخلوق کو مظہر بھائی قید کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، قید کر کے اس وقت تو ایسا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا نا بلڈ وغیرہ، تو یہ پھر بلڈ کیسے آیا ہے، یہ بھی سمجھ سے باہر چیزیں ہیں، اور فریش بلڈ کا نیچے گرنا، درخت پہ بھی اور درخت پر بھی، اللہ اکبر۔ دیکھیں میں دروازہ کھول رہا ہوں، اس کپڑے کو مظہر بھائی ایسے کرتے ہیں، اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ہینگ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مجھے 1 2 3 تعویذات جو ہے نا وہ بندھے ہوئے ہیں اس کپڑے کے ساتھ، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کپڑے کو جو ہے وہ ہٹاؤں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جتنی بھی جو بھی پڑھائی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یا جتنی بھی اس کہہ لیں کہ کپڑے کی طاقت ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ رہے جو ان کے بزرگوں نے ادھر باندھا ہے۔ بسم اللہ پھر بھی خیال سے اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک عجیب سی آواز آئی ہے مظہر بھائی، مظہر بھائی میں نہیں چاہ رہا، رک جائیں، ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں نا وہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی، آ گئے ہیں یار، بہت جو ہے نا وہ تنگ کیا ہوا ان لوگوں نے، مظہر بھائی 1 منٹ آئیں یار، ایسے نہیں یہ جانے والے، ابھی میں نے کھولا ہے دروازہ، خدا نہ خواستہ میں کھول دیتا نا کوئی مسئلہ بن جانا تھا، یار یہ کام خراب ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ادھر اللہ، یہ دیکھ،